بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم یوٹیوب سامعین، اللہ کریم آپ سب کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ کریم کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے ایک اور رمضان المبارک نصیب فرمایا۔ رمضان المبارک بہت عالی شان مہینہ ہے۔ اس میں اللہ کریم سے دعا کی جائے کہ اس ماہ مبارک میں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، رمضان المبارک کا مہینہ سائبان بن کر آ گیا ہے۔ یہ بہت عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک میں دن کا روزہ فرض اور رات کا قیام نوافل مستحب ہیں۔ اس مبارک مہینے کے 2 خاص عمل روزہ رکھنا اور تراویح پڑھنا بطور خاص اہم عبادتیں ہیں۔ اس ماہ مبارک میں جو کوئی ایک نفل نماز کی عبادت کرے گا، اللہ کریم اسے 70,000 نوافل کا ثواب عطا فرمائے گا۔ رمضان المبارک نیکیوں کا مہینہ ہے۔ ہماری سوچ اور ہمارا عمل یہی ہونا چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے، اور تقوی کے حصول میں ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں اور مستحق لوگوں کی مدد کریں، اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے احسان و ثواب کا اہتمام کریں۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے فرمایا، نیکی اور پرہیزگاری میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، کیونکہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی حاجت روائی میں شریک کار بننا چاہیے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں جس سے ہو سکے کہ اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچائے تو ضرور پہنچائے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب جسم و جان کا تعلق ختم ہو جائے، مرنے والوں کو زندوں سے رابطہ ختم ہو جائے، موت کے بعد زندوں اور مردوں میں آہنی دیوار حائل ہو جائے اور خیر خواہی بظاہر ختم نظر آئے، تو زندوں کے نیک اعمال سے مردوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے یا نہیں؟ یا دینی اور روحانی تعلق باقی رہتا ہے یا نہیں؟ معزز سامعین، ہم مسلمانوں کے نزدیک شریعت اسلامیہ اس کا جواب اثبات میں دیتی ہے، یعنی ہاں، زندوں کے اعمال سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور زندوں کے احسان و ثواب سے مردے فیض پاتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مثلا حدیث کریمہ میں آیا ہے کہ جو 11 بار قل ہو اللہ شریف پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے تو مردوں کی گنتی کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 بکرے لائے گئے۔ آپ نے دست مبارک سے انہیں ذبح فرمایا اور بارگاہ الہی میں عرض کی کہ الہی، یہ ایک میری طرف سے ہے اور میری امت کی طرف سے ہے۔ جس نے قربانی نہ کی کہ اس کی استطاعت نہ رکھتا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی۔ انہوں نے کنواں کھدوایا اور اعلان کر دیا کہ یہ میری ماں کے لیے ہے۔ زندوں کے احسان و ثواب سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ احسان ثواب کا طریقہ یہ ہے کہ 3 بار درود شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر آیت الکرسی پڑھیں اور 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں، پھر 3 بار درود شریف پڑھیں اور دونوں ہاتھ اپنے بارگاہ الہی میں اٹھا کر عرض کریں، اے پاک پروردگار، سیدنا آدم علیہ السلام سے روز قیامت تک جتنے مسلمان ہو کر گزرے ہیں یا موجود ہیں یا قیامت تک آئیں گے، سب کو اس کا ثواب پہنچا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، معلوم ہوا کہ اس دنیا سے پردہ کر جانے کے باوجود ہم اپنے پیاروں کو احسان و ثواب کے ذریعے ان کی قبروں کو ٹھنڈا رکھ سکتے ہیں، اور ہمارے ان اعمال سے ہمارے پیارے جو ہم سے پردہ کر گئے موت کے بعد بھی فیض حاصل سکتے ہیں۔
اللہ کریم کا کروڑوں احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں رمضان عطا فرمایا اور فرمایا کہ میں رمضان میں عبادتوں کا دگنا ثواب عطا کرتا ہوں۔ رمضان کے اس ماہ مبارک میں جب کہ سحر و افطار کی رونقیں عروج پر ہوتی ہیں، قسم قسم کی نعمتیں ہمارے دسترخوانوں پر سجی ہوتی ہیں اور ہم مسلمان اللہ کی ان نعمتوں سے فیضیاب ہو رہے ہوتے ہیں، ایسے میں ہمیں ہرگز اپنے پیاروں کو نہیں بھولنا چاہیے جو اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں۔ ان کے احسان و ثواب کے لیے ہر روز افطار اور سحر میں ان کے لیے بھی صدقہ خیرات کرتے رہیں اور احسان و ثواب بھیجتے رہیں۔ اس سے نہ صرف ان کی روحیں ٹھنڈی رہیں گی بلکہ اللہ کریم اس رمضان کے صدقے ان کی مغفرت فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں اللہ پاک ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔